جسٹس سپریم کورٹ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کی فل کورٹ نے پارلیمنٹ کے منظور کردہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر تمام درخواستیں مسترد کرتے ہوئے اس ایکٹ کو قانونی قرار دے کر برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ کے 15 میں سے 10 فاضل ججوں نے ایکٹ کے حق میں فیصلہ دیا اور 5 فاضل ججوں نے اس فیصلے میں اپنے اختلافی نوٹ لکھے۔ فاضل فل کورٹ نے 9-6 کی اکثریت کے ساتھ آئین کی دفعہ 184 شق 3 کے متحد آج خود نوٹس کیسز میں اپیل کا حق بھی برقرار رکھا، تاہم 8-7 کی اکثریت کے ساتھ پرانے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دینے سے متعلق شق کالعدم قرار دے دی۔ فاضل فل کورٹ نے میڈیا پر لائیو کوریج کے ساتھ ان مقامات کی 4 مسلسل سماعتوں کے بعد گزشتہ روز اپنا فیصلہ محفوظ رکھا، جو بعد ازاں فاضل چیف جسٹس نے جاری کیا اور 4 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ عدالت میں پڑھ کر سنایا۔ فیصلے میں قرار دیا گیا کہ 10-5 کی تناسب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ اس فیصلے پر 5 فاضل ججوں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس محمد شاہد وحید اور جسٹس عائشہ ملک نے اختلافی نوٹ تحریر کیے۔ فاضل چیف جسٹس نے بتایا کہ یہ مختصر فیصلہ ہے، مفصل فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا، یہ فیصلہ مؤثر باماضی نہیں ہوگا۔ گزشتہ روز دوران سماعت فاضل چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ پارلیمان کو عزت دیں تاکہ وہ ہمارے فیصلوں پر عمل کرے۔ قانون اچھا یا برا ہونے پر بحث ہو سکتی ہے، مگر پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار حاصل ہے۔ انہوں نے باور کرایا کہ پارلیمنٹ اپنا دائرہ اختیار نہیں بڑھا سکتی تو عدالت کیسے بڑھا سکتی ہے۔ فاضل چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ان کے خیال میں پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کی عزت کی اور رکھی ہے۔ پارلیمنٹ عدالت کی دشمن ہے، نہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ ساری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتی ہے تو ہم بھی چل سکتے ہیں۔ پارلیمان سے منفی چیزیں کیوں منسوب کی جائیں؟ اداروں کو نہ لڑائیں۔ میں تو کہوں گا کہ جیو اور جینے دو۔ اسلام میں ماسٹر اور روسٹر کا کوئی تصور موجود نہیں۔ اگر کلونیل سسٹم چلنا ہے تو آزادی لینے کا کیا فائدہ؟ ماسٹر تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ملک کے ساتھ بہت کھلواڑ ہو گیا ہے، اب نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ سے کوئی اختیار نہیں چھینا جا رہا بلکہ مزید دیا جا رہا ہے۔ اب امن نے سپریم کورٹ سے اختیار واپس لیا تو سب خاموش ہو گئے۔ فاضل چیف جسٹس نے کہا، میں تسلیم کرنا چاہتا ہوں کہ فل کورٹ بنانا میری غلطی ہے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ آئین میں مقننہ عدلیہ انتظامیہ سمیت تمام ریاستی اداروں کے اختیارات اور حدود و قیود متعین ہیں۔ اگر آئین کی کسی شق میں کسی قسم کا ابہام نظر آئے تو آئین نے ہی سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ متعلقہ شق کی تشریح اور وضاحت کرے۔ تاہم بدقسمتی سے جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں سپریم کورٹ کے اس اختیار سے تجاویز کرتے ہوئے پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کی رکنیت سے نااہلیت سے متعلق آئین کی دفعہ 62 کی ذیلی شقوں کی تشریح کرتے ہوئے ان کا ماضی الضمیر ہی تبدیل کر دیا گیا اور کسی رکن کی ووٹ کے حق کے استعمال سے پہلے ہی نااہلیت کا راستہ کھول دیا گیا، جسے آئینی اور قانونی حلقوں نے عدالت کی جانب سے آئین خود تحریر کرنے سے تعبیر کیا۔ اس تناظر سے افسوسناک یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ ملک کی سیاست میں پیدا ہونے والی منافرت کی فضا کے ملک کی اعلیٰ عدلیہ پر بھی اثرات مرتب ہونے لگے اور جسٹس عمر عطا بندیال کے بطور چیف جسٹس بعد انتظامی اور عدالتی فیصلوں میں ایک مخصوص سیاسی پارٹی اور اس کے قائد کی جانب جھکاؤ واضح طور پر جھلکتا نظر آنے لگا۔ اسی تناظر میں ان کی جانب سے آج خود اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے متذکرہ پارٹی کے مخالفین بشمول اتحادی حکومت کے اقدامات اور فیصلوں کے خلاف آج خود کارروائی بھی عمل میں لائی جانے لگی اور ان کے خلاف دائر مقدمات کی سماعت کے لیے بھی عدالت عظمیٰ کا ایک ہی مخصوص بنچ تشکیل دیا جانے لگا۔ چنانچہ اس سے سپریم کورٹ کے اندر بھی تقسیم پیدا ہوئی اور دوسرے ججوں کی جانب سے چیف جسٹس کے آج خود اختیارات کے استعمال پر کھل کر اپنے تحفظات کا اظہار کیا جانے لگا۔ چنانچہ اس وقت کی حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا ترمیمی قانون پارلیمنٹ میں پیش کر کے اس کی منظوری حاصل کر لی، جس کے تحت چیف جسٹس نے آج خود اختیارات جسٹس سمیت عدالت عظمیٰ کے 3 سینئر ججوں پر مشتمل کمیٹی کے سپرد کر دیے۔ اس ترمیمی ایکٹ کے تحت پرانے مقدمات میں ملنے والی سزاؤں کے خلاف اپیل کا حق ملا تو بادیہ نظر میں اس کا سبق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور پی ٹی آئی کے سابق سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین کو بھی فائدہ پہنچا، جنہیں نیب کے مقدمات میں تاحیات نااہلی کی اور دوسری سزائیں مل چکی تھی۔ جب اس ایکٹ کے خلاف پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے اپیل دائر کی گئی تو جسٹس عمر عطا بندیال نے مخصوصی تشکیل دے کر اس ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا، جس سے عدالت کے اندر سیاسی
نحاس آرائی کا تاثر مزید اجاگر ہوا۔ اس فیصلے کے خلاف وفاقی پاکستان کی جانب سے اپیل دائر کی، جس کی سماعت کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی سربراہی میں فل کورٹ تشکیل دی اور اس کیس کی لائیو کوریج کے لیے پی ٹی وی کو احکام صادر کیے۔ چونکہ سابق چیف جسٹس کی جانب سے متذکرہ اہم مقدمات کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواستیں ناقابل پذیرائی ہوتی رہیں، اس لیے بادی النظر میں چیف جسٹس کے صوابدیدی اختیارات کے بارے میں پیدا ہونے والا تاثر زائل کرنے کے لیے بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف فل کورٹ تشکیل دی بلکہ اس کی کارروائی کی لائیو کوریج بھی کرائی، جس سے پوری قوم کو کم از کم اس امر سے تو آگاہی ہو گئی کہ چیف جسٹس کی صوابدیدی اختیارات کس مقصد کے تحت استعمال ہوتے رہے ہیں۔ اس کارروائی کے دوران جسٹس بندیال کی تشکیل کردہ مخصوص بینچ کے فاضل ارکان فل کورٹ میں مذکورہ بینچ کے فیصلوں کا دفاع کرتے اور چیف جسٹس سے باقاعدہ الجھتے نظر آئے، جس سے قوم میں یقیناً انصاف کے بے لاگ عملداری کے معاملہ میں کوئی اچھا تاثر پیدا نہیں ہوا اور کارروائی کے دوران فاضل فل کورٹ میں آئین و قانون اور انصاف کی عملداری اور سیاسی ترجیحات کی صورت میں واضح تقسیم نظر آتی رہی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کیس کے علاوہ بھی آئین و انصاف کی عملداری کے لیے پرعزم نظر آتے ہیں اور ان کے اس عزم کی جھلک بھی سپریم کورٹ کے 10-5 کے فیصلے میں واضح طور پر نظر آ رہی ہے، جبکہ اس فیصلے کے تحت ادارہ جاتی اختیارات کو تسلیم کرنے اور آئینی حدود و ثبوت کے اندر رہنے کی بنیاد بھی رکھ دی گئی ہے، جو یقیناً سیاسی اور عدالتی نظام کے استحکام کے لیے خوش آئند ہے۔ اس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مؤثر اطلاق سے متعلق شک کالعدم قرار دے کر پرانے مقدمات کے کثیر تعداد میں دوبارہ کھلنے کا امکان بھی ختم کر دیا گیا ہے، جس سے یقیناً عدالت پر مقدمات کا بوجھ مزید بڑھنے سے رک جائے گا۔ بعض آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ آج خود اختیارات کے تحت چلنے والے مقدمات کا سزا کے لیے اس کیس کے فیصلہ میں دیے گئے اپیل کے حق میں میاں نواز شریف فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ انہیں جسٹس ثاقب نثار کے دور میں آج خود اختیار کے تحت ہی پاناما کیس میں اقامہ کے تحت سزا دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں منظور کیے گئے ایک دوسرے قانون کے تحت تاحیات نااہلی کی سزا کا فیصلہ غیر مؤثر بنا کر اہلیت کی حد 5 سال مقرر کر دی گئی، جو میاں نواز شریف پہلے ہی پوری کر چکے ہیں، اس لیے وہ آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کے بھی بابیل نظر میں مجاز ہیں۔ چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہرحال آزاد عدلیہ کے حوالے سے نئی مثالیں قائم کر رہے ہیں، جو آئین و انصاف کی عملداری کے لیے پرعزم بھی ہیں اور اپنے ادارے کو بھی اس کا پابند سمجھتے ہیں۔ چنانچہ توقع کی جانی چاہیے کہ عدل گستری پر عوام کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہو جائے گا، اگر ایک دوسرے کی موافق و مخالف سیاسی قیادتیں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جیو اور جینے دو کی خواہش عملی قالب میں ڈھال لے تو ملک اور قوم کو منافرت اور بلیم گیم کی سیاست سے خلاصی مل سکتی ہے، جو بالاخر سسٹم کے استحکام پر منتج ہو گئی۔